تو بس اللہ خیر کرے، یہ 9-10 کی دن ہمارے بھی بہت زیادہ کریٹیکل ہو سکتے ہیں، ان کو بہت زیادہ ٹریگر کیا جا سکتا ہے، بس میں منہ سے نہیں نکالتا کہ اللہ تعالیٰ حفاظت کرے۔ وہ بالکل اس کی کہانی آپ کو سمجھ آئے گی کہ کیوں لائی جا رہی ہیں جنگیں بذات خود۔ یس، آپ کو یاد ہی ہم نے سب کے ڈیٹیل سے جب ڈسکس کیے تھے اس وقت اس کا بھی تھا کہ اس کے بھی اترنے کے چانسز ہو سکتے ہوتے ہیں۔ 13 کو سیٹرن ریٹروگریڈ ہوگا، قدرتی آفات بڑھ جائیں گی، قدرتی معاملات یہ تباہی کے زیادہ دیکھنے کو ملیں گے۔ السلام علیکم، میں ہوں فلک شیخ اور آپ دیکھ رہے ہیں فلک شیخ آفیشل۔ ہمارے ساتھ موجود ہے محمد اسامہ علی۔ آج 4 جولائی 2025 جمعے کا دن ہے، اور جب ہم یہ ریکارڈ کر رہے ہیں اس ٹائم پہ پاکستانی 12:30 ٹائم ہو رہا ہے۔ ناظرین، اسامہ صاحب کی میں بات کروں، ایک ایک بات ان کی پریڈکشن، ان کی جو آپ لوگوں کو اصلاح کرنا ہے، وہ بھی آپ کو، آپ کے سوالات آئے ہیں کچھ محرم کے حوالے سے، اس کا ہم الگ ویڈیو بنائیں گے اس کے بعد، اس میں ذکر بھی ہوگا، آپ کے سوالات کے جوابات ہیں محرم کے حوالے سے، وہ ویڈیو کل اپلوڈ بھی ہوگی، آپ دیکھیے گا۔ اور آج جس پر ہم بات کریں گے، 24 گھنٹے کے اندر جو خبریں آئی ہیں اس پر ہم بات کریں گے۔ چائنا نے انڈیا کا پانی روک لیا ہے۔ چائنا نے نریندر مودی کو، پوری دنیا کو ایک جواب دیا کہ اگر تم پاکستان کا پانی روکو گے تو ستلج والی سائیڈ ہمارے پاس ہے، اور وہاں سے خبریں آ رہی ہیں، چین کا پہلا جواب ہے کہ 70% ستلج میں پانی کی شارٹیج ہو گئی ہے انڈیا کے اندر، کیونکہ نریندر مودی یہاں پہ پانی روک رہا تھا، جب سیلاب آتا ہے تو ادھر پانی دے رہا تھا، تو اس طرح کی چیزیں آ رہی ہیں۔ اور اسامہ صاحب کی بات کہ فوج اتارنی پڑے گی اگر آپ نے کوئی بھی جنگ جیتنی ہے، تو رشیا نے فوج اتار دی ہے یوکرین کے اندر، یہ لیٹسٹ اپڈیٹ ہے۔ اور رشیا جن ایریا میں آگے آگے بڑھ رہا ہے اور وہاں پر قبضے کری جا رہا ہے، پیوٹن کا جو آپ سمجھ لیں رائٹ ہینڈ ہے، اس کو انہوں نے مار دیا ہے یوکرین نے۔ ان کا جو جنرل تھا پیوٹن کا، جو اس کے ساتھ ہوتا تھا، اس کے بھی اطلاعات آ رہی ہیں کہ اس کو انہوں نے مار دیا گیا ہے۔ اچھا جی، یوکرین کو امریکہ جو سپورٹ کر رہا تھا، تو وہ ساتھ ہی امریکہ پیچھے ہٹ گیا۔ امریکہ کہہ رہے ہیں ہم نے پہلے خود چیزوں کو دیکھنا ہے، اپنے معاملات پورے کرنے ہیں، اس کے بعد ہم کسی اور کنٹری کی طرف دیکھیں گے۔ اور ساتھ ہی رشیا کو جب یہ پتہ لگا کہ امریکہ ان کے ساتھ نہیں ہے، تو ساتھ ہی خارسن سٹی، خارکیو سٹی اور کیویز سٹی جو ہے یوکرین کی، وہاں پر حملے کی تیاری، اور یہ بڑی سٹیز ہیں یوکرین کی جہاں پر رشیا نے حملہ کیا۔ ہو سکتا ہے پروناؤنس غلط ہو کنٹریز کا، کیونکہ وہ ہوتا ہے ان کی کنٹریز کے نیم بڑے ڈیفرنٹ ہیں۔ اچھا، یوکرین اور رشیا اس وقت جو ہے نا ڈر چکا ہے، یوکرین ڈرا ہوا ہے فل ٹائم۔ پیوٹن کی سٹیٹمنٹ آئی ہے اب ہم نے بارڈر پہ قبضہ نہیں کرنا، پورے یوکرین پر اب ہم نے قبضہ کرنا ہے، یہ پیوٹن نے سٹیٹمنٹ دی۔ اور بڑی، یہ سمجھ لیں کہ سٹیٹمنٹ بڑی عجیب و غریب ہے، ہونے کیا جا رہا ہے یہ اسامہ صاحب سے پریڈکشن بھی آگے لیں گے۔ اس کے علاوہ آپ کو میں نے گزشتہ روز پہلے بتایا تھا، آپ کو پتا ہم ریگولر پروگرامز کر رہے ہیں۔ امرت ناتھ یاترا جو ہے مذہبی انڈیا میں سٹارٹ ہو گئی ہے۔ اس کی 2 روٹس ہیں، ایک پہلگام ہے اور دوسرا آپ کو روٹ میں نے بتایا تھا اسٹیو کی سائٹ سے آتا ہے۔ اچھا جی، پیدل اس کو لوگ چلتے ہیں، ایئر سپیس اور بہت ٹائٹ سیکیورٹی ہے۔ جتنی پاکستان کی اگر فورس ہے نا، تو سمجھ لیں پوری کی پوری وہاں پر انڈیا میں کشمیر والی سائٹ پر انہوں نے وہ فورسز لگا دی ہیں۔ ایئر سپیس پوری طرح بند ہے، سیکیورٹی پوری ٹائٹ ہے، اور پھر سے اب یہ کوئی بات وہاں سے آ رہی ہے کہ وہ حرکت نہ کر دیں انڈیا وہاں پر، جس کی وجہ سے الزام پھر یہ جان بوجھ کا وہ ہوتا ہے پاکستان پہ لگاتے ہیں۔ 10 مئی کو بھی پاکستان نے ان کا برا حال کیا تھا، دوبارہ آ جائیں پھر برا حال ہوگا۔ اچھا، دوسری یہ خبریں جو آ رہی ہیں، آزاد جموں کشمیر اور گلگت بلتستان کے قریب چائنا کا ایک اور ایئرپورٹ بننے جا رہا ہے، مطلب ایک ایئرپورٹ بننے جا رہا ہے۔ اس نیوز سے انڈیا میڈیا چیخیں مار رہا ہے کہ یہ کیا ہو رہا ہے، اور ساتھ جو کانگریس ہے مودی کے جو خلاف وہ باتیں کر رہی ہے، وہ کہہ رہی ہے یہ ایئرپورٹ بنا رہے ہیں، اس کا مطلب پاکستان چائنا ایک ہو رہے ہیں۔ اس طرح کے میڈیا ان کا چیخو پکار نظر آ رہی ہے۔ اچھا جی، افغانستان کا ایک اینٹی طالبان گروپ اٹھا ہے پاکستان کے خلاف، اور وہ کہہ رہا ہے جی پہلگام میں جو حملہ کیا تھا، اور آپ سمجھ جائیں کہ اس کی کڑی کس سے جڑ رہی ہے کہ ہم ان کو ماریں گے۔ اور یہ ان کا جو آپ سمجھ لیں کہ اس کو لبریشن فرنٹ افغانستان، مطلب اس کو نام جو یہ دے رہے ہیں، میں بھی میں غلط پروناؤنس نہ کر رہا ہوں، LFA کے نام سے یہ اس کو شارٹ فارم کریں۔ ایک ویڈیو انہوں نے دکھائی گئی ہے، انہوں نے نقاب پہنے ہوئے، ہاتھ میں پستولیں ہیں، یہ وہ، اور وہ کہہ رہے ہیں جی جو انہوں نے ہم پہ اٹیک کیا پہلگام میں، افغانستان کا اس سے پہلگام کا تعلق کیا، یہ سمجھ نہیں آ رہی۔ اب یہی چیزیں جو پروکسیز ہیں، آپ نے دیکھا ہے کہ چھوٹی چھوٹی پروکسی انڈیا اس طرح کر رہا ہے۔ اچھا، کابل کی گورنمنٹ کا سٹیٹمنٹ آیا، ڈپٹی ہے وہاں کے، ان کا نام ہے حمداللہ فطرت، اور یہ ڈپٹی ہے وہاں کے، انہوں نے سپوک پرسن ہے، افغانستان کی زمین سے پاکستان کے خلاف کوئی بھی چیز مطلب نہیں یوز ہوگی، نہ افغانستان کی زمین یوز ہوگی پاکستان کے خلاف۔ ان کا یہ بیان آیا کہ ہم
انڈیا کے کسی پروکسی کے ساتھ نہیں. یہ جو لبرلزم اور یہ اس طرح کی چیزیں پروکسیاں بن رہی ہیں یہ انڈیا بنا رہا ہے, اور یہ بھی سننے میں آیا کہ 10,000 یورو کی ہیلپ بھی کی جا رہی ہے ان سارے اٹیکس میں. لیکن پاکستان آرمی منہ توڑ جواب ان کو دے رہی ہے پروکسیز کو, چاہے وہ بی ایل اے ہو چاہے وہ راک ایجنٹس ہو. اور کل بھی 35 سے 40 جو ہیں ان کو پاکستان آرمی نے اڑا مارا ہے. ان لوگوں کو پہلے بارڈر آنے دیے, یہ تارے کاٹ رہے تھے, اندر آئے, ساتھ ان پر اٹیک کیا, ان کو جڑ سے ختم کیا ہماری پاک افواج نے. آگے ہونے کیا جا رہا ہے؟ آج جمعے کا دن ہے اور اسامہ صاحب سے پوچھیں گے اگلے 2-3 دن امپورٹنٹس ہیں یا کیا ہونے جا رہا ہے. السلام علیکم سر. جی بہت شکریہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم, الحمدللہ رب العالمین, اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. دیکھیں صورتحال کافی زیادہ کریٹیکل ہے. اللہ پاکستان کی بھی خیر کرے. 9-10 محرم بھی اللہ تعالیٰ امام حسین علیہ السلام کے عزاداروں کو حفاظت میں رکھے اپنی. اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ کافی کریٹیکل ہے جو 2 دن ہے ہمارے لیے بھی. جیسے ان کو وہ اپنی پراکسیز کو پلے کر کے جس طریقے سے یہ ساری حرکتیں کر رہے ہیں تو ڈیفینیٹلی ان کے اندر بھی ہزاروں گروپ ہیں, ہزاروں سیپریٹسٹ ہیں, ہزاروں سیپریٹسٹ موومنٹس ہیں. بہت بڑا ملک ہے. ایون اس کو ایک دن میں تو اس کا ذکر بھی نہیں کیا جا سکتا کہ اس کے اندر کہاں کہاں کس ریاست میں کیا کیا پل رہا ہے. تو اس لیے یہ بڑا ہی کریٹیکل ہوگا. اور ان کا کیا جاتا ہے, انہوں نے ہنس کے سیکیورٹی فیلئر کی بات تھوڑی کرنی ہے. اب وہ اتنا شور اس لیے ڈال رہے ہیں تاکہ شو کریں کہ بھئی ہم نے تو سیکیورٹی پوری دی تھی, ہم نے ایئر سپیس بند کی تھی, ہم نے یہ کیا تھا, ہم نے پھر بھی یہ ہو گیا, تو ہم نے تو جو کر سکتے تھے کیا تھا. اس کائنڈ آف اس کو وہ دینے کی کوشش کریں گے. دوسرا پاکستان میں وہ کلیئرلی آپ کو یاد ہوگا میں نے کہا تھا کہ 13 سے پہلے اب یہ جنگ اندر کھیلی جائے گی. جس طرح سے افغان بارڈر ہے اس سائڈ پہ ڈیلی ہم پہ پریشر آ رہا ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ جو ملک گیر اندر جو کریٹیکل صورتحال ہے, جیسے لوگ پکڑے جا رہے ہیں, جاسوس پکڑے جا رہے ہیں. تو بس اللہ خیر کرے. یہ 9-10 کی دن ہمارے بھی بہت زیادہ کریٹیکل ہو سکتے ہیں, ان کو بہت زیادہ ٹریگر کیا جا سکتا ہے. بس میں منہ سے نہیں نکالتا کہ اللہ تعالیٰ حفاظت کرے. اور سب کو چاہیے جتنے بھی جلوس میں جائیں, ویسے سڑک پہ جائیں, کوئی شامل ہونے جائیں, کوئی مجالس میں جائیں, ایک تو اس میں بڑی کیئر کریں کہ حفاظت کی دعائیں پڑھ کے جائیں, اور ٹیکنیکلی اپنے ارد گرد پہ خود نظر رکھیں اور پولیس سے تعاون کریں. اس کو جذباتیت میں نہ لیا کریں, پولیس کے ساتھ فل تعاون کریں, سیکیورٹی فورسز کے ساتھ فل تعاون کریں. یہ کوئی طریقہ نہیں ہے کہ جی آج امام حسین کے غم کا دن ہے تو ہم قانون بھی چھوڑیں, ہر چیز چھوڑیں. اس سے آپ کا ہی نقصان ہوگا, اور ایک جان بھی جاتی ہے تو وہ بہت امپورٹنٹ ہے. تو اس میں ہوتا یہ ہے کہ دوسرے لوگوں کو چھپ کے اپنا وار کرنے کا موقع ملے گا. دشمن انڈین را ایجنٹس تو پھر رہے ہیں, مثال کے طور پہ وہی سبیل لگا لیں نان رجسٹرڈ اور بن جائیں, اپنے آپ کو کہیں کہ امام حسین کے نام کا پانی نہیں پلانے دو گے آج کے دن تم, یہ وہ اس طرح کی ایموشنل کہانی بنا لیں. تو اس کے لیے میں ایک عرض کر دوں جو میں فالو کر رہا ہوں, آپ لوگ بھی کر سکتے ہیں, کہ جو جوس ہے اس کا پیٹ لے لیں, جوس کے پیٹ کر لیں. آپ نے اتنی دیکھیں جو شربت کی چڑھا, آپ کا تو حصہ ہی قبول ہونا نا کہ آپ نے چڑیا کی چونچ جتنا کتنا پانی اپنی کیپیسٹی کے مطابق ڈالا. بس نیتیں شمار ہونی ہے, آپ کا رخ شمار ہونا ہے, آپ کا جانا. تو آپ جوس کے پیکٹ لیں تاکہ کوئی وہ شک و شبہ نہ رہے, اس کو تقسیم کر دیں, خود ہی ڈگیوں میں بھریں, پیٹس بھریں یا بٹھل رکھیں, اس کے اندر برفیں ڈال کے چلتے پھرتے موبائل کرتے ہوئے جہاں جہاں کوئی چلتا پھرتا نظر آئے دیتے جائیں. یوں بھی کر سکتے ہیں, نہیں آپ کو اجازت مل رہی اگر مطلب پکی وہ کرنے کی, لیکن پولیس اور اس کے ساتھ تعاون ضرور کریں. آپ لوگوں کو یہ دیکھیں یہ ایک بہت بڑی موومنٹ ہے, اس پہ چلو کل کے پروگرام میں ہم نے ویسے ہی کل پرسوں 2 دن اسپیشل ایڈیشن میں بات کریں گے بڑی ڈیٹیل سے کہ یہ کیوں اتنا امپورٹنٹ ہے. بہرحال جس طریقے سے ان کا ایونٹ کریٹیکل ہے, ہمارا بھی یہ جو موقع ہے بہت زیادہ کریٹیکل ہے 9-10. اللہ تعالیٰ جو ہے ہماری حفاظت کرے, پاک فوج کے بازو مضبوط کرے. اب آ جائیں کہ چائنا نے جو پانی بند کیا, دیکھیں چائنا نے بڑا کلیئرلی اناؤنس کر دیا تھا, اور یاد ہے میں نے کہا تھا بی ایل اے کی مہربانی کہ وہ پاکستان کے ساتھ چائنا کا نام لیتے ہیں تو وہ ہمیں خود ہی جوڑ رہے ہیں, ہمارا خرچہ بچا رہے. اسی کے تحت اب یہ ہونا ہے کہ آپ دیکھیں گے کہ چائنا کو پتہ, چائنا نے اس کو اپنی جنگ سمجھ لی ہے. پاکستان اور چائنا کو یہ ریلائزیشن ہے کہ یہ جنگ کیوں آ رہی ہے. جیسے رشیا کی آپ نے بات کی, اس پہ بھی آتا ہوں, کیونکہ پتہ نہیں چلنے دے رہا امریکہ اب کہتا ہے کہ میں تو ہوں برباد,
میری تو ڈالر کی ریٹ ہو گئی ہے چیلنج پوری دنیا میں، نہ میری کوئی صلح صفائی مانتا ہے، نہ میری کوئی کسی چیز کو مانتا ہے. تو کتنا ہی بہتر ہے کہ ان سب کو میں جنگوں میں دھکیل دوں اور اس جنگوں کے ذریعے جتنا اپنا بیچ سکتا ہوں مارکیٹ پرائس سے اوپر جہاز کوئی چیز وہ بیچوں. اور جتنا ڈیٹ جب بھی چڑھ جاتا ہے نا، یہ بھی ذہن میں رکھیں، جب یہ قرضے آسمان کو چھو جاتے ہیں تو پھر جنگیں لائی جاتی ہیں، خود سے لائی جاتی ہیں تاکہ قرضوں کی باتیں ختم ہو جائیں. نہ بینک رہے، نہ ریکارڈ رہے، نہ آپ کے جو وہ جیسے کہتے ہیں بڑے حکومتیں رہیں، سب دوبارہ سے تو وہ کہیں یار اب دوبارہ بیٹھ کے کچھ سوچتے ہیں، چلو بھی دوبارہ بیٹھ کے سوچتے ہیں. یہ ڈیڈ ایک بک ہے، اس کو پڑھیں، بہت اچھی انگلش میں، اس کو پڑھیں، وہ بالکل اس کی کہانی آپ کو سمجھ آئے گی کہ کیوں لائی جا رہی ہیں جنگیں بذات خود. اب آ جائیں یوکرائن رشیا میں جو صورتحال ہے. رشیا کو جیسے کہتے ہیں وہی جیسے آپ نے ابھی مثال دی تھی نا کہ پاکستان نے یوں کھول دیا، وہ بارڈر کھول دیا، انہوں نے آنے دیا، آگے جب یہ طالبان تو تب ان کو مارا شکار. یہ جو رشیا ان شہروں میں انٹر ہو رہا ہے نا، اس کو بھی آپ شکار کی طرح سے لیں، کیونکہ رشیا اب زمینی طور پہ جائے گا تو کسی سائڈ پہ بات لگے گی نا. میں نے تو پہلے کہا تھا کہ یہی جنگوں کے اصول ہیں. یہ تو نئے ڈرون آ گیا، ڈرون چلا گیا، اس سے کام نہیں بنتا. پیدل فوج کو انسان کے نئے مقدر بدلنے ہوتے ہیں، پاؤں چلنے ہوتے ہیں. پاؤں چلے بغیر یہ ویسے فوجی ٹرم ہوتے ہیں ٹروپس آن گراؤنڈ. ٹروپس آن گراؤنڈ جب تک نہیں ہوں گے اس وقت تک آپ کسی بھی اس کو کسی سائڈ پہ نہیں لگا سکتے. سالوں جنگ جاری رہے بے شک. تو اس کے نتیجے میں اب زیلنسکی کو ایک موقع ملے گا دوبارہ رونے دھونے کا نیٹو کے پاس جا کے، اور نیٹو کو یہ کہے گا کہ رشیا اب آپ کے بارڈر تک آ گیا. مطلب قبضہ اگر یوکرائن پہ کر لیتا ہے تو ایکچولی رشیا آپ کے بارڈر تک آ گیا. اس بنیاد پہ وہ جو میں نے آپ کو کہا تھا کہ ایک بہت بڑا اٹیک ہو سکتا ہے رشیا پہ نیٹو کی طرف سے، اس کے چانسز بڑھ رہے ہیں. دوسرا، پیوٹن کریٹیکل ہے، اللہ اس کی حفاظت کرے. دیکھیں ہمارے مسلمانوں کے حق میں بڑا بہتر ہے، وہ مسلمانوں کے بالکل سپورٹ کر رہا ہے. اور مجھے لگتا ہے کہ مستقبل کے جو کرسچن مسلم اتحاد ہے وہ ادھر سے ہوگا، اس دھرتی سے ہوگا. اور پیوٹن کے متعلق بہت زیادہ پایا جا رہا ہے یہ باتیں بھی کہ وہ پبز بند کر رہا ہے، کلبز شراب خانے بند کر رہا ہے، مسلمز کے بڑا ریاستوں کے بڑا قریب ہے، مسلمانوں کے بہت زیادہ پوچھ رہا ہے، باتیں پوچھ رہا ہے، بدلا ہوا ہے اندر سے یوں کہہ لیں. بلکہ اس راز کو یوں بھی کہا جا رہا ہے کہ اس کو اناؤنس نہیں کیا جا رہا اس راز کو، ورنہ وہ اندر سے پھر گیا. اور عمران خان کے بھی قریبی لوگوں کی یہ باتیں تھی کہ وہ پیوٹن نے تو باتیں میرے ساتھ کوئی اور کی ہیں. جب عمران خان گئے تھے ملاقات ہوئی تھی تو پیوٹن بہت اس ٹائم بدلی ہوئی شخصیت ہے، اللہ اس کی حفاظت کرے. لیکن چانسز ہیں کہ جیسے اس کا قریبی اڑایا پیوٹن بھی نشانے پہ ہے. اور آپ کو یاد ہوگا میں نے کہا تھا کہ چانسز بھی ہیں اس کے اس سال جو ہے کریٹیکل ہے. اب اس نیٹو کو اگر نیٹو رشیا پہ آتا ہے تو واپس پھر رشیا نے بھی اس دفعہ کلیئرٹی سے اپنا جیسے کہتے ہیں کہ اہداف کا تعین کیا ہوگا اور بالکل آسرا نہیں کرے گا. ان کو سمجھ آ چکی ہے اتنے لمبے عرصے کی جنگ میں کہ کون کیا کر رہا ہے اور کس طریقے سے. اب رشیا ایک قوت تھی ابھرتی ہوئی، اس کو انہوں نے جنگ میں ڈال دیا. عرب ملک تھے پیسے والے، ان کو ایک اسرائیل کی جنگ کا خطرہ ان کے سر پہ ڈال دیا، پیسہ لیا اس سے، آرڈر پکڑے. چائنا رہ گیا، انڈیا رہ گیا. یہ دو ملک اب ایسے ہیں جو تگڑے ہیں اکنامکلی، جو امریکہ کو متھا دے رہے ہیں. انڈیا کی بھی جنگ، چائنا کی بھی جنگ، ان دونوں کی جنگ بے شک ہم سے کرا دیں، آپس میں کرا دیں، ان کے سر پہ آئی پڑی ہے. چائنا اس لیے بڑا کلیئر ہے اس میٹر کو لے کے کہ یہ جنگ میرے لیے ہی ہے. پاکستان تو بس ایک ابتدا ہے، ایکچوئل یہ جنگ میرے لیے، وہ سمجھ گیا. تو اس لیے اس نے پھر اپنے جو رخ ہے یا اپنے اینگلز ہیں ان میں سگنلز دینے شروع کر دی. یہ ایکچوئل صورتحال ہے اس کی. اور دوسری طرف آپ کو بتاتا چلو B-2 بامبر بھی اسرائیل کو انہوں نے دی، مطلب خود پیچھے ہٹ رہا ہے والی بات اور خود لوگوں سے اسٹریٹجی اب یہ ہے. اچھا پیوٹن کا ذائچہ تھوڑا سا ڈسکس کریں تو کیا
वाकई ग्रे साइड आ रहा है। यस, आपको याद ही हमने सबके डिटेल से जब डिस्कस किए थे उस वक्त इसका भी था कि इसके भी उतरने के चांसेस हो सकते होते हैं, और उतरना ही कहेंगे। अब हम क्यों मुंह से निकालें कि इसकी जान को खतरा है। ठीक है साहब, आपका बहुत शुक्रिया। नाजरीन, आज हम प्रोग्राम यहाँ पे खत्म कर रहे हैं। आप लोगों के जो सवाल हैं मुहर्रम के हवाले से वो कल की वीडियो में अपलोड होंगे, परसों भी अपलोड होंगे। वो सामा साहब से मैं प्रोग्राम करूंगा एज लाइव, तो उसमें आपको फिर वो सवाल के जवाब जो मैंने लिखे हैं, और इस प्रोग्राम के नीचे भी आप अपने सवाल कर सकते हैं, जो भी आप सामा साहब से करना चाहें। हम एक सेगमेंट ऐड करेंगे। बाकी सामा साहब, आप क्या समझते हैं कि इंडिया वाले मामला जो हैं, इंडिया डायरेक्ट कोई चीज कर सकता है इस टाइम में कि अभी वही 13 जुलाई की? ये आखिरी मेरा सवाल। यार 16 और 26 बताया ना, आप लोग भूल जाते हैं फिर तारीखें बनी किस लिए हुई हैं। ठीक है, तो रीडिंग आई है वो 13 से आगे आई है, 16 से 26 आई है, ठीक है, 20 के आसपास फिर आई है। तो इसलिए आप लोग 16 से 26 समझें बस। 13 को सैटर्न रेट्रोग्रेड होगा, कुदरती आफात बढ़ जाएंगी, कुदरती मामलात ये तबाही के ज्यादा देखने को मिलेंगे, और 16 से 26 इसका हाई टाइम है। 20 के आसपास दायरा बना लें, 2 दिन आगे क्या 2 दिन पीछे क्या, वो फिर करीब आता है तो फिर देखेंगे ना मून से कि मून अब किधर है। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। नाज़रीन, जुड़े रहे हमारे साथ, सब्सक्राइब करने पर आइकन दबाएं ताकि वीडियो सबसे पहले आपके पास आ जाए। हम डेली बेसिस पे पिछले 2-1.5 महीने से आपके साथ आमिर साहब और मैं डेली बेसिस पे प्रोग्राम कर रहे हैं ताकि आपके पास अपडेट पहुंचती रहे। इंशाल्लाह कल मिलते हैं नई अपडेट के साथ। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।